امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کی میزبانی میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی اسلام آباد میں اہم بیٹھک ختم ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت چاروں وزرائے خارجہ کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور اس وقت وزرائے خارجہ واپس جا رہے ہیں۔ وزارت خارجہ میں اجلاس مکمل ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیکیورٹی کی گاڑیاں ہیں یہ یہاں سے نکل رہی ہیں، اور اس اجلاس کی جو غیر معمولی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور توقع یہ کر رہی ہے کہ اس اجلاس کے بعد جو ایران کا تنازع ہے اس کے حوالے سے، اسے ختم کرنے کے حوالے سے کچھ اہم کنکریٹ باتیں ہوئی ہیں اس اجلاس میں۔ تو اس وقت میرے کیمرہ مین شراز گردیزی دکھا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو فارن منسٹرز ہیں جو یہاں پر موجود تھے وہ نکل رہے ہیں اور اجلاس یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے اس اجلاس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ یہاں پر موجود تھے، ترکی کے وزیر خارجہ یہاں پر موجود تھے، مصر کے وزیر خارجہ موجود تھے، اور ان تمام وزرائے خارجہ کی میزبانی پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کر رہے تھے۔ یہ اجلاس اب باضابطہ طور پر ختم ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین شراز گردیزی، کیمرہ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں ہونے والے 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں خطے کی کشیدگی کی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی۔ امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری سے معاملات حل کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ اہم بیٹھک سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دیرپا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو واحد مؤثر راستہ قرار دیا۔ ایران کے مطابق پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی اور امریکی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ جنگ روکنے کی کوششوں کے لیے 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس سے متعلق بھی بات کی گئی۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا خطے اور عالمی سطح پر بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن کے فروغ کے لیے مکالمے، سفارتکاری اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ آکان فیضان سے ملاقات بھی ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں ایران سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن و استحکام کے لیے مکالمے، کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ فلسطینی عوام کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی۔ آبنائے ہرمز کے اطراف کے پانیوں پر ہمارا مکمل قبضہ ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر کا دعویٰ کہ آبنائے ہرمز کا مشرقی علاقہ اور بحیرہ عمان ایرانی بحریہ کے مکمل قبضے میں ہے۔ ایران منتظر ہے کہ امریکی فوج رینج میں آئی تو ساحلی میزائل سسٹم سے نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی میزائل حملوں سے آپریشن کی وجہ سے امریکی جنگی جہاز ابراہم لنکن بھی ایرانی حدود سے سینکڑوں میل پیچھے ہٹ گیا ہے۔ بھارت آنے والے ایل پی جی کے 2 ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ بھارتی حکومت کے مطابق دونوں ٹینکرز پر 94,000 میٹرک ٹن ایل پی جی موجود ہے۔ اس کے علاوہ خلیجی خطے کے مغرب میں ابھی 18 بھارتی پرچم بردار جہاز موجود ہیں۔ بھارتی وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ ایل پی جی کے دونوں ٹینکرز اس ہفتے ممبئی پہنچنے کی توقع ہے۔ بھارت مائع پیٹرولیم گیس ایل پی جی درآمد کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کے میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارے E-3 کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ حملے میں کئی دیگر جہاز بھی نشانہ بنے۔ سابق امریکی جنرلز کا کہنا ہے کہ E-3 کی تباہی سے امریکہ کے خلیج فارس پر نگرانی متاثر ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ حیفا میں ایرو اسپیس کمپلیکس، اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر اینڈ ریڈار سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ بن گورین ایئرپورٹ پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا۔ یمن سے حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے دوسرے روز بھی اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ایران کے شہر شیراز میں 4 دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے صوبے گیلان کے قصبے پر بھی امریکی اسرائیلی فضائی حملہ کیا گیا۔ صوبے گیلان میں حملے سے 2 افراد شہید، 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے شہر شیراز میں 4 دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے صوبے گیلان کے قصبے پر بھی امریکی اسرائیلی فضائی حملہ کیا گیا۔ صوبہ گیلان میں حملے سے 2 افراد شہید، 5 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ سے لے کر دنیا بھر میں احتجاج کی آگ پھیل گئی۔ نیو یارک، لاس اینجلس اور واشنگٹن ڈی سی سمیت تقریباً ہر بڑے شہر میں ایران پر جنگ کے خلاف اور امیگریشن پالیسی کے خلاف نو کنگز مظاہرے کیے گئے۔ لاکھوں افراد نے سڑکوں پر نکل کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے۔
امریکہ میں ایران کے خلاف جنگ پر عوام سڑکوں پر نکل آئے. نیو یارک، لاس اینجلس اور واشنگٹن ڈی سی سمیت تقریباً ہر بڑے شہر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نو کنگز تحریک زور پکڑ گئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک ہی دن میں تقریباً 70 لاکھ افراد نے احتجاج میں شرکت کی، جبکہ 3000 سے زائد شہروں میں مظاہرے کیے گئے. سین فرانسسکو میں مظاہرین نے ٹرمپ کو اب جانا ہوگا کا دیو ہیکل انسانی خاکہ بنایا، جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں فوجی تنصیبات کی جانب مارچ کرتے ہوئے نو کنگز نو وار کے ساتھ ساتھ نو آئس کے نعرے بھی لگائے گئے. مظاہرین نے امیگریشن حکام کے کردار پر بھی شدید تنقید کی. اس تحریک کا مرکز ریاست منیسوٹا بنا، جہاں ہزاروں افراد ایک بڑے اجتماع میں شریک ہوئے. یہی وہ جگہ ہے جہاں جنوری میں 2 امریکی شہری رینی گوڈ اور ایلیکس پیٹی وفاقی امیگریشن اہلکاروں کے فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے. مظاہرین نے کھل کر نو کنگز نو وار نو آئس کے نعرے لگائے اور امیگریشن پالیسیوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اسٹیج پر معروف گلوکار بروس اسپرنگسٹین بھی آئے اور انہوں نے احتجاجی گیت پیش کر کے مجمع کو مزید گرما دیا. اور امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے خبردار کیا کہ ماضی کی جنگوں کی طرح عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ جنگ کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا. اسی کے ساتھ ساتھ معروف ہالی ووڈ اداکار رابرٹ ڈی نیرو نے نیو یارک کی ریلی میں شرکت کی. ٹرمپ کو امریکی تاریخ کا سب سے خطرناک صدر قرار دیتے ہوئے ڈی نیرو نے کہا ٹرمپ کو اقتدار سے ہٹانا ہوگا. ادھر یہ احتجاج عالمی شکل اختیار کر گیا. اٹلی، اسپین، جرمنی، فرانس اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، جہاں ایک ہی آواز گونجی، نو کنگز نو وار نو آئس. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرے اس بات کا اشارہ ہے کہ عوام نہ صرف جنگ بلکہ سخت پالیسیوں کے بھی خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور امن، انصاف اور جمہوریت کا مطالبہ کر رہے ہیں. رابعہ، جو نیوز، کراچی. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر عوام سے بچت مہم میں حکومت کا ساتھ دینے اور غیر ضروری سفر سے گریز پر زور دیا. وزیراعظم نے کہا کہ دفاتر اور کام کی جگہوں پر ٹیلی کانفرنسنگ کو ترجیح دی جائے. اجلاس میں موٹر سائیکل سواروں اور رکشہ چلانے والوں کے لیے مجوزہ فیول سپورٹ پروگرام کے لیے تیار ایپ پر بریفنگ بھی دی گئی. وزیراعظم نے کہا کہ صوبائی حکومتیں موٹر سائیکل رکشہ مالکان کو رجسٹریشن اپنے نام کرانے کے لیے سہولت فراہم کریں تاکہ موٹر سائیکل اور رکشہ مالکان کو حکومت کی طرف سے دیے جانے والی ریلیف سے مستفید ہونے کا موقع ملے. وزیراعظم نے کہا کہ حکومتی فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود ہیں. حالیہ صورتحال میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت نے 125 ارب روپے دیے. وفاقی حکومت نے یہ رقم مختلف بچت اور ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر کے دی. گورنر سندھ نے نہال ہاشمی سے کاروباری شخصیات کے وفد نے ملاقات کی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا. گورنر سندھ نے کہا کہ موجودہ حالات میں سادگی اور کفایت شعاری کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. وفد کی قیادت مرزا اشتیاق بیگ نے کی، جس میں معاشی امور اور باہمی دلچسپی کے مختلف معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران سرمایہ کاری کے فروغ، کاروباری ماحول کی بہتری اور پائیدار معاشی استحکام پر غور کیا گیا، جبکہ صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور برآمدات میں اضافے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا. ملاقات میں معیشت کی بحالی، سرمایہ کاری میں اضافے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا. گورنر سندھ نے سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول، سہولیات اور مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی، جبکہ وفد نے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نجی اور سرکاری شعبوں کے درمیان روابط کے فروغ پر زور دیا. مرزا اشتیاق بیگ نے کہا کہ بزنس کمیونٹی معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کے ساتھ ہراول دستے کا کردار ادا کرتی رہے گی. کراچی کا رہائشی نوجوان ایران کی بندرگاہ پر اسرائیلی میزائل حملے میں شہید ہو گیا. کئی روز گزرنے کے باوجود میت وطن نہ پہنچ سکی. لواحقین نے حکومت سے اپنے پیارے کی میت جلد وطن لانے کی اپیل کر دی ہے. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں دانیال سید. ماڑی پور یونس آباد کے رہائشی نوجوان یاسر خان ایران کی بندر عباس میں اسرائیلی میزائل حملے کے نتیجے میں شہید ہو گیا. واقعہ 23 مارچ کی شب پیش آیا جب ٹگ بوٹ پر میزائل سے حملہ کیا گیا. حملے میں یاسر خان شہید ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی سبحان زخمی ہوا. لواحقین کے مطابق یاسر اور اس کے ساتھی ٹگ بوٹ پر 6 ماہ سے ملازمت کر رہے تھے. عید کے پہلے دن جو بات ہوئی اس کے بعد ہمارے اس تک کوئی رابطہ نہیں، کوئی کچھ نہیں تھا. یہ جب ثانیہ ہوا تو اس کے بعد ہمارے کو جب اس پتہ چلا، اس کے تھرو پتہ چلا سبحان کے جو اس کا دوست تھے. ہماری 1 منٹ لگ بھگ بات ہوئی سبحان سے. وہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے جہاز پہ ہم تھے، رات کے کوئی 2:30 بجے کا ٹائم تھا اور جہاز پہ جو ہے نا اس طرح کوئی حملہ ہوا اور میں زخمی حالت میں پانی میں گرا ہوں. پھر میرے کو ریسکیو کیا، اس کے بعد میں اسپتال پہنچا ہوں زخمی حالت میں. اس کے بعد جو ہے نا میرا پورا کرو جو ہے نا پانی میں ڈوبا ہے.
یاسر 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور 3 سالہ بچے کا باپ تھا۔ 5 روز گزرنے کے باوجود تاحال یاسر خان کی میت پاکستان منتقل نہیں کی جا سکی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر نہ ہی ان سے رابطہ کیا گیا اور نہ ہی میت کی واپسی کے لیے اقدامات کیے گئے۔ گورنمنٹ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرے اور ہمارے کو ڈیڈ باڈی جو ہے نا جلد از جلد مل جائے تاکہ لوگوں کو سکون مل جائے، بس ہم بھی سکون میں ہو جائے۔ یہ شہادت کی موت ہے، اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ لواحقین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے شہید کی میت کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین ذیشان اقبال کے ساتھ دانیال سید، جیو نیوز کراچی۔ اس وقت اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات جاری ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، مشیر برائے قومی سلامتی اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعظم معاون خصوصی برائے امور خارجہ سید طارق فاطمی نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے دفتر میں آمد پر سعودی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ مناظر آپ اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر خارجہ سے اس وقت اہم ترین ملاقات جاری ہے۔ اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، مشیر برائے قومی سلامتی اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی موجود ہیں۔ یاد رہے اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور یہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مناظر اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات اس وقت جاری ہے اور جو 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس ہوا ہے اس کے بعد یہ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات ایکسپیکٹڈ تھی اور اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، مشیر برائے قومی سلامتی اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی موجود تھے، جہاں پر وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر سعودی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور یہ مناظر آپ سے کچھ دیر پہلے کے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے اس وقت جاری ہے اور جو مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال ہے، جو معاملات ہیں، جو عالمی بحرانی صورتحال ہے، اس پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈسکشن جاری ہے سعودی وزیر خارجہ کی۔ بلوچستان کی ضلع زیارت اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے۔ ژالہ باری سے باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ وادی زیارت اور اس کے گرد و نواح میں آج دوپہر کے وقت بارش ہوئی ہے، جس کے بعد تیز ژالہ باری بھی ہوئی۔ بارش اور ژالہ باری سے وادی میں موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم تیز ژالہ باری سے سیب، خوبانی، شہری اور دیگر پھلوں کے باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بنوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے کمرے کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں بنوں سے نمائندہ جیو نیوز منظور الدین۔ بنوں میں 2 روز سے وقفے سے جاری بارش سے نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے، ساتھ میں سڑکوں پر بھی پانی کے باعث راہ گیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ رات بارش سے بنوں کے علاقہ اور ریشمی قلعے میں کمرے کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مکان کچا تھا اور کمرے کی چھت بھی کچی تھی، جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ ابھی بھی کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہ سکتا ہے۔ لاہور ریس کلب میں پاکستان ڈربی ویکینڈ فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ آج کے دن مجموعی طور پر 8 کپ ریسز کھیلی گئیں۔ 2400 میٹر کی پاکستان ڈربی 2026 ریس جوپیٹر نامی گھوڑے نے جیت لی۔ ام فروہ کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان ڈربی 2026 کا ٹائٹل جوپیٹر نامی گھوڑے نے جیتا۔ سردار نامی گھوڑے نے دوسری اور ہالروڈ نامی گھوڑے نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ لاہور ریس کلب میں دی فرینڈشپ کپ، دی سپرنگ کپ، دی LRC کپ، دی عزیز میموریل کپ سمیت پاکستان ڈربی ریسز ہوئیں۔ کپ ریس میں ایڈن کوئین نے پہلی، اجوا کوئین نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ دوسرے نمبر کی ریس سپرنگ کپ ٹائیگر آف سلطان نے جیت لی۔ تیسرے نمبر کی LRC کپ ریس میں ٹمارو لینڈ نے میدان مار لیا۔ چوتھی ریس طارق عزیز میموریل کپ میں قسمت نے فتح حاصل کر لی۔ موہنی کوئین دوسرے نمبر پر رہی۔ ڈربی کے فاتح گھوڑے کے مالک کو ٹرافی کے ساتھ 64 لاکھ روپے انعامی رقم دی گئی۔ رنر اپ کو 20 لاکھ اور تیسرے نمبر کے گھوڑے کے مالک کو 10 لاکھ روپے انعام دیا گیا۔ کیمرہ مین صفدر علی کے ساتھ ام فروہ، جیو نیوز۔